اتنے پیسوں کی تو لولا تین سے چار شہر پیش کرتا ہوں اس سلسلے کے ماتم کے لیے شہر کے عزادار کھڑے درود پڑھیں بار بار کے محمد ماتم کے لیے شہر عزادار کھڑے ماتم کے لیے شہر عزادار کھڑے اور معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ماتم کے لیے شیر سننا شیر تمہارے لیے یہ پار سے آ جاؤ ہم اس پار جاگو ہے خدا کے لیے اس پار سے آ مل کے درود پڑھیں محمد والے محمد عربی کا نعرہ صلوات اس پار سے آ جاؤ اس پار ذاکر احمد خان حور کا ذکر کر رہے تھے میں شیخ کرتا ہوں سرکار دو عالم معراج ہوئی ایک معراج شیخ میں دیکھیے نا احمد مختار آخری دو شیر پڑھا آخری شیر پڑھ رہا ہوں یہ باری جنت ہے کہ آتا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے صلوات. 1442 ہجری کے شہر محرم کی دوسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ عظمین میں سماعت کرتا ہوں. معجزہ کے معصومیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. عرض کیا گیا کل تعارف کی تقریر میں کہ معجزہ انبیاء کی پہچان ہے، اور یہی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ معجزہ دکھائیں. معجزے کے معنی ہیں خارق عادات، خیر الف رے با خارق عادات. عربی میں لکھے کہ خارق العادات، الف لام کا بھی اضافہ ہوتا. جب اردو میں لکھیں گے تو جو عربی کا الف لام ہوتا ہے وہ اردو میں زیر میں بدل جاتا ہے. خارق العادات، خارق عادات کے مطلب یہ ہے تاکہ معجزے کو واضح کیا. فطرت اور کائنات میں اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، خلق کیا ہے، وہ عادت کے مطابق کام کرتا ہے. سورج کو روشنی کرنا ہے، اس کی عادت ہے. اسے طلوع ہونا ہے، اس کی منزلیں ہیں. 5 منزلوں سے گزرنا ہے اس کو. پہلے طلوع ہوگا، پھر عروج ہوگا، پھر نصف نہار پہ آئے گا، درمیان میں آ جائے گا، پھر وہاں سے زوال ہوگا. زوال کے بعد غروب ہوگا. یہ 5 منزلیں عادت ہے اس کی. 5 منزلوں سے گزرے گا. چاند کو نکلنا ہے، اس کی عادت ہے کہ آخری مہینوں میں چھپ جاتا ہے. پہلی تاریخ کو بارش نچیل کی طرح نمودار ہوتا ہے. یہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے اور پھر 14 تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے. یہ سب اس کی عادت ہے. اسے کہتے ہیں عادت. دھوپ نکلے گی، سورج نکلے گا، سردیوں میں سردی پڑے گی، گرمیوں میں گرمی ہوگی، برسات میں بارش ہوگی. یہ سب آپ کب سے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی عادت میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہو رہی. سورج میں کوئی تبدیلی نہیں کی، چاند میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ستاروں میں کوئی تبدیلی نہیں کی. چمک رہے ستارے آپ دیکھیں. ہوا چلتی ہے، کبھی چلتی ہے کبھی رک جاتی ہے. ہوا نے کوئی تبدیلی نہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ہوا نے آپ سے کچھ باتیں کی ہوں. ایسا تو نہیں ہوا کہ سورج آپ سے کبھی محو کلام ہوا. وہاں جا کر ہوتا ہے شاید آ جائے سورج پوچھ رہا ہے آپ سے، باتیں کر رہا ہے، یا آپ سورج سے وہ جواب دے رہے ہیں. وہ کیوں اپنی عادت بدلے؟ جس عادت پہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اسی عادت بدلے گا نہیں. پتھر پتھر ہے وہ اپنی عادت پہ رہے گا، درخت اپنی عادت پہ رہے گا، جانور اپنی عادت پہ رہے گا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جانور آپ سے بیٹھ کے دلچسپی کر رہا ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس پرندے آئیں، جانور آئیں، لطیفے سنائیں، باتیں کریں اور اٹھ جائیں. وہ اسی طرح اپنی آوازوں میں جو ان کی آوازیں شور مچائیں گے اور چلے جائیں گے. نہ آپ کی سنیں گے
نہ آپ کی بات کا جواب دیں گے اور نہ آپ سے باتیں کریں گے اردو میں. کسی کی جو ان کی عادت ہے وہی کریں گے. اب سمجھے نا. اب کہیں گے خالق عادات، یعنی عادات تو ان سب کی یہ ہیں، لیکن اچانک ان میں سے کسی ایک کی کوئی عادت بدل جائے اسے کہیں گے خالق. عادت بدل کیا ہو؟ بھائی سورج تو مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اچانک مغرب سے طلوع ہو تو کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ اسی کو معجزہ کہتے ہیں. یہ ہے معجزہ، اسے کہتے ہیں خالق عادت. یعنی جن عادات پہ وہ چل رہا ہے کوئی بھی ہو، اللہ کا بنایا ہوا اس کی فطرت کی ایک دم فطرت بدل گئی. یہ معجزہ ہے. قرآن نے اسے واضح کیا کہ جب حضرت ابراہیم کو نمرود نے اپنے دربار میں گرفتار کر کے بلوایا اور شکایت ہوئی کہ بتوں کو توڑا ہے، تو وہ نمرود کے سامنے آ گئے. اب نمرود سے اور حضرت ابراہیم سے بحث ہونے لگی اور نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں. تو ابراہیم نے کہا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارا خدا تو مارتا ہے اور کھلاتا ہے. تو اس نے کہا میں خود یہ قدرت رکھتا ہوں، میں مار بھی سکتا ہوں، میں کھلا بھی سکتا ہوں. تو جو قریب میں اس کا سب سے قریبی صحابی تھا اس کو ایک بھوسا اس نے منہ پہ دیا. اب نمرود کا بھوسا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی نمرود کوئی چھوٹا سا آدمی کوئی طاقتور آدمی، ایک بھوسے میں اس کا صحابی مر گیا. تو دیکھو میں نے موت کی میں خدا ہوں. اور جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو کہا چھوڑ دو. دیکھو اس کی موت تھی میں نے اسے جلا دیا، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ ہوں. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا. دیکھیے اس سے آپ کے سمجھ میں معجزہ فوراً آ جانا چاہیے. اگر یہ معجزہ نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم اس سے تقاضا کیوں کرتے کہ اگر تو رب ہے، اگر تو خدا ہے تو میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے. یعنی ابراہیم یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ میرا خدا جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو اس میں یہ تو طے ہے کہ اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے. اب تو اگر کر سکتا ہے تو مغرب سے نکال کے. تو اس کے بعد کیا آتے ہیں کہ نمرود بغنے جھانکنے لگا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور اسی وقت اس نے کہا اس کو آگ میں پھینکو، اسے آگ میں پھینکو، اسے جلا دو. یہ میری ربوبیت کو نہیں مانتا، میری خدائی کو نہیں مانتا. وہ اسی وقت حکم ہو گیا نمرود کا کہ آگ جلاؤ، اس کو آگ میں جلا دو. اور اس کے بعد پھر آگ سلگائی گئی اور وہ سلگتی رہی اور مہینوں جلائی گئی. وہ شعلے اٹھنے لگے، آسمان سے باتیں کرنے لگے. شعلے بچے پرندے اگر گزر جاتے تھے تو وہ بھی بھون کر جل کر آگ میں گر جاتے. اتنی آگ جلائی گئی کہ لوگوں نے مہینوں منتیں مانی کہ ایک من لکڑی ہم جلائیں، ہم 2 من جلائیں گے، ہم 3 من جلائیں گے. تو جس کی منت پوری ہوتی تھی وہ لکڑی لا کر پر ڈالتا تھا. تیاریاں ہو رہی تھی ایک اللہ کے نبی کو جلانے کی. اس لیے کہ ابراہیم نے اس کو کتنا جلایا تھا کہ مغرب سے سورج نکال کے دکھا. تو اس نے بھی کہا ہم تمہیں جلا دیں، ہم تمہیں آگ میں جلا دیں. اب وہ آگ روشن ہو گئی، جلانے کا دن آیا اور اب
میٹنگ چیز پہ بیٹھی شورا کو بیٹھی کہ اتنی روشن ہے آگ کہ قریب جائے گا کون اور ابراہیم کو آگ میں پھینکے گا کون؟ اس لیے کہ جو قریب جائے گا وہ بھی جل جائے گا. پھینکے کیسے؟ آگ میں کیسے پھینکے ابراہیم؟ تو بھیج بدل کے شیطان آیا. اس کا تو آنا جانا نمرود کے محل میں لگا ہی رہتا. تو اس نے ایک نقشہ منجنیق کا بنایا. اب منجنیق ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو تو کراچی میں نہیں نظر آتا، پہلے وہ نظر آتا تھا. اس کو بولتے تھے ہمارے لڑکوں میں چرک پوجا. ہمارے لڑکوں میں یہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. وہ بچے اس سے بیٹھ جاتے وہ گھومنا شروع کرتے ہیں. ایسے وہاں لگا ہوا تھا پارک میں، سبزی منڈی میں گر گیا، ڈھیر ہو گیا. اس کیا بولتے ہیں جب بچے اس سے بیٹھ جاتے ہیں دو دو سیٹوں میں، پھر وہ پورا دائرہ گھومتا ہے. آسمانی جھولا کون سی یہ اردو ہے بھائی؟ آسمانی اردو لیا ہے. دیکھیے انہوں نے آپ بیٹھے بیٹھے بتایا، میں صحیح بتا رہا ہوں. اور جب کسی کے پاس نام ہی نہیں ہے تو آپ دائرے کے لوگوں میں اضافہ کر دیا ہے. تو اسے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں. جھولے ہی کہتے ہیں. گھومتا ہے تمام لگا ہوا ہر ملک میں بچوں کے لیے لگا ہوا. تو اس طرح کا ایک نقشہ شیطان نے بنایا کہ اس کو ایسے بناؤ اور گھما کے خوب چکر دینا. چکر دے کے اس کے بعد ابراہیم کو اسی کے ذریعے آگ کی طرف پھینک دینا. کسی کو جانا نہیں پڑے گا، بلکہ گھما کے پھینک. تو اس کا نام عربی میں آیا منجنیق. منجنیق بنائی گئی، اس میں بٹھا کے طائف کو پھینکا جائے. اب جتنی دیر میں ابراہیم کو پھینکا جائے اور وہ منجنیق سے جدا ہو کر آگ کی طرف جائیں گے، یہ درمیانی وقفہ جو ہے فضا میں، ہوا میں، یعنی منجنیق سے الگ ہوئے، پھینکا گیا، آگ میں گرنا ہے. درمیانی وقفہ جو ہے وہ چند سیکنڈ یا منٹ کا ہے. بس جیسے ہی وہ جدا ہوئے منجنیق سے، ایک بار جبریل نے کہا اللہ سے، پروردگار کیا اپنے بندے کو، اپنے نبی کو بچائے گا نہیں؟ تو اللہ نے کہا تم چلے جاؤ، تمہارے دل میں ارمان ہے، جاؤ بچا لو. جبریل سے کہا. تو جبریل سے ایک بار پوچھا تھا رسول اللہ نے کہ اپنی زندگی میں تم نے سب سے تیز رفتار پرواز کب کی ہے؟ سب سے تیز رفتار کہ اس سے تیز تم کبھی اڑے ہی عرش سے زمین پر آ رہی. تو جبریل نے رسول اللہ سے کہا کہ وہ ہم 3 بار ہم نے اتنی تیز رفتاری سے پرواز کی جو کبھی زندگی میں نہیں کی. تو رسول اللہ نے کہا وہ 3 مقامات کون کون سے ہیں؟ کا ایک تو مقام ہے حضرت یوسف کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو اللہ نے کہا اتنی جلدی جاؤ کہ کنویں میں یوسف کے گرنے سے پہلے یوسف کو اپنے پروں پہ لے لو. تو مجھے بہت تیز پرواز کرنی پڑی. پھر جبریل کہتے ہیں دوسرا موقع یہ تھا کہ اسماعیل کے گلے میں ابراہیم چھری رکھ چکے تھے اور چھری چل رہی تھی. اللہ نے کہا اتنی جلدی جا کے اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا رکھو کہ چھری چلنے نہ پائے. تو میں بہت تیز گیا، بڑی تیز پرواز کی. اور ایک مقام یہ ہے جو تقریباً سب سے پہلا مقام ہے کہ جب منجنیق سے جدا ہوئے ابراہیم اور اللہ نے کہا اگر تمہیں ارمان ہے تو جاؤ بچاؤ،
تو میں نے بہت تیز پرواز کی کہ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں گر جائیں میں نے فضا میں ان کے ساتھ ہی جا کے پرواز کی. یہ ابراہیم جا رہے ہیں اور یہ میں گیا اور میں پہلو میں آ گیا اور میں نے جاتی کہا یا نبی اللہ میں آپ کی مدد کروں, آپ کو مدد درکار ہے, میں آپ کی مدد کروں. ابراہیم نے کہا ہاں مدد تو درکار ہے لیکن تم سے نہیں, جس سے مدد درکار ہے وہ جانتا ہے. اب یہ بات جبریل کو نہیں پتا تھی کہ ابراہیم کو یہ کہنا ہے کہ جس سے مدد درکار ہے وہ جانتا ہے. کتنا یہ جملہ اللہ کو ابراہیم کا پسند آیا ہے. آپ اس کی گہرائی کو کیا سمجھیں کہ ادھر آگ میں گرے, ادھر آگ میں گرے اور اللہ کہتا آئے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا, سلام برد بن جا, سلامتی بن جا, سلامتی بن جا. تو آگ کو آرڈر اللہ کا ملے تو سلامتی آگ بنتی کیسے ہے کہ وہ شعلے جو اٹھے ہوئے تھے ابراہیم کو جلانے کے لیے وہ پھول بنے, چنگاریاں کنیاں بنی, ایک چمنے دار کھلتا چلا گیا, ایک باغ تھا, ٹھنڈی ہوا تھی, نہ گرمی تھی, نہ آگ تھی, نہ شعلے تھے, نہ چنگاری تھی, ایک چمنے دار تھا. نمرود نے کہا یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا؟ چھت پہ چڑھ کر بڑا سا ایک مینار بنوایا تھا دیکھنے کے لیے کہ وہ جلے گا کیسے, تاکہ وہاں تک آنچ بھی نہ جائے. تو قطب مینار بنوا کے اوپر بیٹھا تھا دیکھنے کے لیے کہ ہوتا کیسے, ابراہیم جلتے کیسے. اب جو جھک کر دیکھا تو وہاں تو آگ ہی نہ تھی, ایک تخت لگا تھا, اس پہ ابراہیم بیٹھے تھے اور ابراہیم کے ساتھ ایک خوبصورت سا جوان بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا. یہ بھی جوان وہ بھی جوان, پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ملک ہو, ملک ہو سکتا ہے. نہیں, یہ اللہ نے سمجھا دیا لا فتح الا, کوئی جوان نہیں ہے, کوئی جوان ہے ہی نہیں سوا علی کے. فتح, فتح کے معنی ہے جوان. ایک ہے لفظ فتح, تے بڑی ہے فتح, یہ ہے سورہ فتح, لڑائی میں فتح جیتنا. تو قرآن میں بھی سورہ ہے سورہ فتح. اب تمہیں فتح نہیں, تمہاری بہت بڑی فتح ہو, صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے خبر, یہ فتح. اور ایک ہے فتح چھوٹی, یہ چھوٹی, یہ پر چھوٹا, الف موسیٰ عیسیٰ کی طرح فتح, چھوٹی, یہ چھوٹا, یہ فتح. فتح یہ لفظ کہاں ہے قرآن؟ موسیٰ نے جب کہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, اللہ نے کہا نہیں, ایک اور عالم سے ملو. تو یہ نہیں کہا کہ عالم سے ملو, کہاں جاؤ وہاں تمہیں فتح یعنی جوان ملے گا. یہ فتح کا لفظ سورہ کہف میں آیا, فتح بمعنی جوان. تو یہ لفظ علی کے لیے ہو گئے, لا فتح الا علی. کمبر جو تھے وہ ایک اسٹیٹ کے شہزادے, ان کا باپ جو تھا وہ بادشاہ تھا افریقہ کے ملک میں, اور کمبر کی جو بہن تھی وہ عزت تھی, دونوں کی سگے بھائی بہن. ظاہر ہے کہ راج دونوں کا تھا. جب والد کا انتقال ہوا ان کے تو چچا نے تخت سے قبضہ کر لیا حکومت میں, اور کہتا تھا جب تم جوان ہو جاؤ تو بھائی بہن تم حکومت تم لوگوں کو دے دیں گے.
پھر آخر میں تقاضے کرتے رہے کمبل نام اس وقت نہیں تھا، ان کا نام کمبل، اور فضا کا نام فضا نہیں، ان کا نام میمونہ۔ تو چچا جو تھا اس کا نام اشپوس تھا۔ ایک دن اشپوس نے کہا کہ دیکھو ہم تخت تو دے دیں گے تمہیں، ظاہر ہے ہم تو نگرانی کر رہے تھے، دے دیں گے، لیکن ایک شخص ہے اس سے مجھے بہت دشمنی ہے، وہ عرب کے شہر مدینہ میں رہتا ہے، اس کا سر کاٹ لاؤ اب حکومت دے دیں گے۔ یہ تلوار لے کے پہنچی تھی، ایک دم سویرا تھا، بہت سویرا تھا، سب سو رہے تھے اپنے گھروں میں، لیکن دیکھا ہے جوان جا رہا ہے، ہاتھ میں بیلچا لیے، یعنی مزدوری کے لیے جا رہا ہے، یہ ان کو نظر آ گیا۔ تو انہوں نے کہا ایک ہی آدمی نظر آ رہا ہے، اور مدینہ آ گیا، جس سے پوچھ لیں کہ اس کی یہ پہچان ہے شخص کی، جو بڑا بہادر ہے، تو اس سے پوچھ لیں اس کا پتہ۔ تو رکے، انہوں نے کہا یہاں ایک آدمی رہتا ہے، اس کا نام علی ہے، میں اسے قتل کرنے آیا ہوں، تم اسے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ اس لیے کہ نام مجھ سے وہ الگ ہے نہ میں اس سے الگ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم جانتے ہو؟ کہا اس سے تم کیا لڑتے ہو؟ بہت بہادر ہے، مجھ سے لڑ لو، اگر مجھے زیر کر لو گے تو پھر تم اسے زیر کر پاؤ گے، ورنہ پھر تم مجھ سے لڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے تلوار نکالی، وہ وار کرتے رہے، یہ جوان اپنے بیٹے سے مقابلہ کرتا رہا، ایک بھی بار کارگر میں پسینے ہو گئے، تھک گئے، کہنے لگے واقعی تم بہادر ہے، اور اس سے بھی میں مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ میں تمہیں زیر نہیں کر سکتا۔ تو پھر انہوں نے کہا سنو میں نہیں علی بھائی علی، تو وہ ختم ہو گئی کہ آپ تو آتا ہے، ہم نے تو ایسا آپ نہیں دے۔ وہ دن اور پھر کمبر نے مولا کا ساتھ میں چھوڑا، پھر جا کے اپنی بہن میمونہ کو بھی دیا، وہ بھی آ گئی، اب یہ علی کے ساتھ اور وہ شہزادی کے ساتھ، انہوں نے یہاں معرفت دیکھی، انہوں نے وہاں معرفت دیکھی۔ اب ایسی کنیزی میں آئیں کہ دیکھا کہ سائل آیا اور گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، تو بیوی نے کہی چادر لے جاؤ، شمو نے اٹھی کیا رکھا گروی کراؤ، کچھ اور لے آؤ۔ اب یہ روز دیکھتی ہیں، اب انہیں معرفت حاصل ہو گئی۔ اب چونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور زمانے میں بادشاہوں کے یہاں شہزادوں اور شہزادیوں کو خالی علم پڑھایا جاتا تھا، تو ان کو بادشاہی خاندان ہونے کے سبب کیمیا گری، فلسفہ، منطق سب پڑھایا گیا۔ جو زمانے میں علوم رائج تھے، کیمیا گری کو انگریزی میں کیمسٹری کہتے ہیں، کیمسٹری پڑھی تھی، تو ان کو دھاتیں بنانا بھی آیا، تو انہوں نے سونا بنانا بھی سیکھا تھا، انہیں آتا تھا سونا بنانا، شاہی خاندان کی۔ تو ایک دن شمون کے یہاں چادر لے کر گئی، تو شمون نے کہا کہ میمونہ تو کہاں لوگوں کے یہاں پڑھی؟ ان کے یہاں، ہمارے یہاں دولت ہے تو ہمارے یہاں جب، وہ تو غریب لوگ ہیں، صرف چادر ان کی آتی ہے دل میں ہونے کے لیے،
تو انہوں نے کہا تجھے کیا پتا وہ لوگ کتنے امیر ہیں؟ ارے میں اگر کہہ دوں تو تیرے گھر کی یہ دیوار چاندی کی ہو جائے، سونے کی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ بس کہا تھا، اب معرفت کی یہ منزل ہے، معرفت کی یہ منزل۔ پیچھے آواز آئی، کیا کرتی ہے میمونہ؟ اب نہ کرنا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو علی کا اس سے کہہ دے کہ اپنی حیات کو دیوار بدل دے، دیوار ہو جائے۔ خود نہیں علی نے ایسا کیا، لیکن اس کے معجزے کو علی نے معجزہ رہنے دیا۔ کسی اور طریقے سے سمجھائیں گے، اس نے جو دیوار بنائی ہے وہ اس کی معرفت کی معراج ہے۔ علی نے وہ معراج اس سے چھینی نہیں۔ یہی تو ہمارے علی کا کمال ہے۔ ہاں گھر لایا، گھر لے آیا اس نے، تو اس نے بھی دیکھا کہ اب کیا کریں، تو ایک دن وہ بنا لائی چاندی، چاندی بنا کے کیمیا گری کے ذریعے لے آئی، اور مولا سے کہا دیکھے میں نے چاندی بنائی ہے، اسے بازار میں بیچیے، ہمارے بچوں کے لیے روزانہ کا انتظام ہو جائے گا کھانے پینے کا حسن اور حسین کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ چاندی کیوں نے بنا دی؟ کہا میں نے بنا۔ آپ نے اسے دیکھا اور کہا کہ اگر اس میں تھوڑا سا شورا ڈال دیتی، بنا تیزاب ڈالتی تو یہ اور چمکدار چاندی بنتی، خالص چاندی بنتی، تھوڑی سی کمی رہ گئی۔ اس نے کہا آپ کو بھی چاندی بنانی آتی ہے؟ کہ صرف مجھے نہیں، یہ دونوں بچے حسن اور حسین کو بھی چاندی بنانی۔ اور ایک بار کہا چلا میمونہ نیچے تو دیکھ، اب جو دیکھا تو میمونہ کے قدموں میں ایک چاندی کا دریا بہہ رہا تھا۔ کہیں اپنی چاندی اس میں ڈال دے، ہمارے قدموں میں سونے اور چاندی کے دریا بہتے ہیں۔ اسی دن سے اس کا نام فضہ ہو گیا، عربی میں چاندی کو فضہ کہتے ہیں۔ اور وہ کمبر ہو گئے، کمبر اس لیے ہو گئے کہ معرفت وہ بھی سیکھ رہا ہے، وہ بھی معرفت سیکھ رہا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے علی سے کہ آپ کہاں تک صاحب معجزہ ہیں؟ تو اتنی دیر میں قنبرہ کہتے ہیں ان پرندوں کو جنہیں آپ ہنس کہتے ہیں، خوبصورت پرندہ ہوتا ہے ہنس، وہ اڑتے ہوئے جا رہا ہے، اسے مرغابیاں بھی کہتے ہیں، اسے کاس بھی کہتے ہیں، کئی نام ہیں، کاج ہے، اس میں ہے، کاج ہے، مرغابی ہے، ہنس ہے، وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، اور بول کا بول ان کا جا رہا ہے، شام کا وقت ہے، وہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، چلنے کے بعد، چگنے کے بعد اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ آواز ہوئی پرندوں کو، اس نے کہا علی بلاتے ہیں تمہیں، وہ سب اتر گئے تھے۔ تو عربی میں ان پرندوں کو کہتے ہیں قنبرہ، کہ تم نے بلایا نا ان کو، آج سے تم قنبر ہو۔ مولا ان کی خاصیت کیا ہے؟ کہ جب پرندوں پر ہماری ولایت علی پیش کی گئی تو یہ پرندہ سب سے پہلے قبول کرتا ہے ولایت علی کو، آج سے تیرا نام قنبر رکھا۔ وہ فضہ ہے، یہ قنبر، دونوں بھائی اور بہن۔ پھر یہ واپس بھی نہیں گئے، تخت بھی بھول گئے، چچا کو بھی بھول گئے، مر گیا، کھپ گیا، حکومت کہاں گئی؟ پتہ چلا ان کو اصل حکومت مل گئی بھائی اور بہن۔ تو اس کو بعد میں پتہ چلا جب قنبر مقابلہ کر رہے تھے، جب باہر نکلے تو پتہ یہ چلا کہ ارے تو ان کو کٹ کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو تو جب قسم کھانی ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کے چہرے کی قسم کھاتے ہیں، تو ہم لوگ ایسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محاذ الفتح، لا الہ قسم ہے اس جوان علی، یہ فتح کے لیے اتنا سنایا ہے۔
کہ سارے عرب علی کو فتح لا فتح کے بعد فتح کہتے تھے، یعنی کہ جوان. اب یہی بھول گئے کہ یہ فتح کا قصہ شروع کہاں سے ہوا. ہاں جو فتح تھا کیسا لکھے دیجیے گا، یہ مجلس سے سننے کا چمتکار ہے. شدت سے سنے گا وہی یہ کر سکتا ہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچنا ہے. تو اب سورہ کہف میں موسیٰ بھی جوان سے ملتے ہیں، ابراہیم کی ملاقات چمن زار میں جوان سے ہوتی ہے، اس جوان کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. آسمان سے اللہ اس جوان کے لیے کہتا ہے بس جوان ایک ہی ہے. جب اللہ کہہ دے تو بس جوان ایک ہی ہے، اور کسی کی جوانی کو ہم مانتے ہی بس لا فتح الا علی، بس ایک جوان ہے کائنات. اب جب یہ طے ہو گئے معاملات تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ابراہیم نے نمرود سے یہ کہا تھا کہ ہمارا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا دے. بہت عرصے کے بعد، یعنی ابراہیم کے 3000 برس کے بعد، 3000 برس کے بعد علی نے صفین لڑی. صفین سے واپس ہو گئے اور مقام نہرمان آ گئے. نہرمان ایک نہر کا نام ہے. سارے لشکر نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ دیکھیے نہر کے پار سب کھڑے ہوئے تلواریں لیے ہاتھ سے لڑنے کے لیے. پتہ چلا 12-13 ہزار کا لشکر علی سے لڑنے کو کھڑا ہوا. سب کہیں گے ہم لوگ کو تھکے ہوئے لڑے ہوئے آ رہے ہیں، یہ تو تازہ دم ہے، حاجیوں کا لشکر ہے، ہم ان سے کیسے لڑیں گے، یہ تازہ دم ہے. اور پھر ابھی ہمیں کشتیوں کے ذریعے پار کر کے ادھر اترنا ہے. اور سورج یہ دیکھیے یہ گیا اور یہ زوال پر ہے، ڈوبنے والا ہے، لبے بام ہے، بالکل ڈوبتا ہے. علی نے کہا لڑائی تو ہوگی، جنگ تو ہوگی، تم جنگ ڈالنا چاہتے، جنگ ہوگی. تو کب ہوگی؟ کل ہوگی. کہنے ابھی ہوگی. تو ابھی تو ہم نے دریا پار نہیں کیا، ابھی تو کشتیوں پر لشکر چڑھے گا، گھوڑے سوار ہوں گے، پھر یہ سارے ملا جو ہے ادھر ہمیں اتاریں گے. یہ ہوتے ہوتے میرے خیال میں 12-14 گھنٹے ہو جائیں گے. یا علی پھر جنگ کیسے ہو؟ کدے جنگ ہوگی، جنگ ہوگی. لشکر پار اترا، دریا کے پار اترا. اب سورج بالکل بس یہ ڈوبا، یہ ڈوبا. ان کا دیکھیے اندھیرا چھا گیا، ڈوبا کا ڈوب جانے لگا. جب تک لشکر ادھر آیا، علی نے تیاری کرائی، سب صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، لڑائی کی تیاری کرو. سب کو پرچم دے دی. رات آ رہی علی کا لڑائی تو ابھی ہو. بس جیسے ہی سورج چھپا اور اس نے اپنا سر چھپایا، وہ غائب ہوا. ایک بار علی نے آواز دی، علی کہتا ہے پلٹ. اب جو سورج تھا وہ ویسے طلوع ہوا جیسے مشرق سے طلوع ہوتا ہے. ابراہیم نے کہا تھا میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، مغرب سے نکال کے دکھا. نمرود کیا نکالتا؟ ابراہیم کے پوتے علی نے مغرب سے سورج نکالا. میں نے اس جگہ کی اجازت کی. جب میں عراق گیا اور اس مقام پر پہنچا جو مسجد براسا ہے، جدھر سے علی کی واپسی ہوئی اور علی سے علی گئے، تو وہاں پر ہم نے تصویر کی ہے کہ اس مکان کی جہاں لکھا ہے
بڑا بڑا علی نے یہاں پر سورج کو پلٹایا. ایک تو خیبر میں سورج پلٹا تھا، تو رسول اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے کہا تھا علی سورج سے کہو پلٹے. جب علی کے زانوں پر رسول اللہ کا سر، اور ایک یہ ہے کہ علی نے نہروان میں، اور ایک اور مقام ہے 30 بار، 3 بار علی نے سورج کو پلٹایا. اور وہ بھی واقعہ ہے کہ جہاں رسول اللہ نے کہا جاؤ علی یہ پڑھو آفتاب تم سے باتیں کرے گا. علی نے آفتاب سے باتیں کی. خارق عادت، یعنی علی کے لیے کائنات اور فطرت کی ہر شے اپنی عادت کو بدل دیتی ہے. یہ ساری فطرت کی چیزیں جو اپنی عادت پہ چل رہی ہیں شروع سے آخر تک، علی کے کہنے سے یہ اپنی عادت کیوں بدلتی ہیں؟ اس لیے کہ علی کائنات کی ہر شے کے ولی ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر یہ تمام چیزیں علی کی اطاعت نہ کرے تو اللہ انہیں فنا کر دیکھیں اگر انسان علی کی اطاعت نہیں کرے گا تو اسے تو جہنم میں ڈالا جائے گا. سورج تو خود ہی چل رہا ہے، اسے جہنم میں کیا ڈالنا. اگر وہ اطاعت نہ کرے تو اللہ اسے فنا کر. اس لیے کہ یہ تمام چیزیں ہم نے بنائی ہیں ان کی محبت میں. اگر یہ پنجتن نہ ہوتے تو انہی کی محبت میں اس دنیا کو ہم نے آراستہ کیا، سجایا، انہی کے کہنے پر چلنا ہے. تو اب یہ نہیں دیکھنا کہ معجزہ ہوتا کیسے ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ان کے کہنے سے کوئی شے باہر نہیں ہے. یہ جو بھی کہیں وہی ہر شخص کو کرنا پڑے گا. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے علی کا، قسمیں بتائی ہیں فرشتوں کو، اور اس کے بعد فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ نے خلق کیا لیکن ان کی ڈیوٹیاں مقرر ہم نے کی. اور جہاں ہم نے اجل سے کہہ دیا کہ یہاں رہنا ہے تمہیں تو وہ اسی جگہ رہیں گے. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں، جو ہوا چلا رہے ہیں وہ ہوا چلا رہے ہیں، جو پانی پہ معمور ہیں وہ پانی پہ معمور ہیں. جو فرشتہ جہاں ہے اگر بال برابر بھی وہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر ادھر سے ادھر آ جائے تو جل کر خاک ہو جائے گا. ارے بھیا فرشتے جل کے خاک ہو سکتے ہیں، علی کی سرسابی کرنے پر تمہاری کیا حیثیت ہے انسانوں. اور یہ سوچنا کہ وہ دن کب آئے گا، ابھی تو مزے تو اڑانے کا موقع اللہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہاں اور زیادہ مزہ آئے. انتظار تاکہ مہلت دے رہا ہے اور یہ سب کچھ کرو تو کوئی دنیا بدل نہیں جائے گی. یہی دنیا سامنے لائی جائے گی اور اسی دنیا میں وہ اپنے کو محسوس کرے گا. وہاں سے اٹھا کر جلایا جائے گا تاکہ دیکھ کر جلے. اس لیے کہ اس نے بھی تو بہتوں کو جلایا ہے. جو دنیا میں جلائے گئے اللہ ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے. اس پر بھی قرآن میں بہت سی آیتیں، ہم تمہیں خوش کریں گے علی والو، تمہارے سامنے علی کے دشمنوں کو ہم جہنم میں پھینکیں گے تو فوراً نہیں پھینک دیں گے، گفتگو کرائیں گے. گفتگو پڑھ لیجیے سورہ اعراف کی آتے ہیں کہ جب گزریں گے علی والے صراط پر سے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز کاٹنے والا پل، نیچے جہنم سامنے جنت، اس پر سے گزرنا ہوگا تو علی والے جلدی بھاگ کرنے آہستہ آہستہ چلتے جیسے آگ کا ماتم کرتے ہیں، دوڑ کے تھوڑی جاتے ہیں. دوڑ کے جائیں تو پتہ چلے ڈر رہے ہیں آگ سے، نہیں آہستہ آہستہ چلتے ہیں ماتم کرتے ہوئے. ویسے پورے صراط پہ اطمینان سے چلیں گے. تو دشمنان علی جو جہنم میں جل رہے ہوں وہ پکار کے کہیں گے اے علی والو جانے میں جلدی نہ کرو، اس لیے کہ تمہارا نور جب ہمارے اوپر پڑتا ہے تو ذرا سی ہم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. بڑی تیز آگ ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، ہم ذرا سا تم سے ٹھنڈک تو لے لیں. ٹھنڈک تو لے لیں.
تو آپ کو پتہ ہے جب وہ کہیں گے اے علی والو ٹھہر ٹھہر کے چلو تاکہ تمہارے نور کی ٹھنڈک ہم پہ پڑتی رہے، آگ بہت تیز ہے جس میں ہم جلائے جا رہے ہیں، تو جہنم چیخ کر کہے گا علی والو جلدی گزرو میری آگ بجھی جا رہی ہے، جلدی جاؤ، تمہارے نور سے ہماری آگ، ارے ہمارا نور آگ بجھا دیتا ہے، نہیں ہمارا نور جہنم بجھا دیتا ہے۔ تو دنیا کا جہنم ہمارے سامنے کیا ہے، اور دنیا کے جہنمی ہمارے سامنے کیا ہے؟ نور میں ٹھنڈک ہے، ذکر علی میں ٹھنڈک ہے، وہ چاند والی ٹھنڈک ہے۔ تو سب صاحب معجزہ چاہے حضرت ابراہیم ہو یا حضرت ابراہیم کی نسل میں محمد اور علی ہو، تو ہم آپ کو یہ معصومین کے معجزات سناتے جائیں گے۔ ان کے لیے معجزہ دکھا دینا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خود معجزہ ہے، یہ مجسم معجزہ، یہ کہیں بھی ہو معجزہ۔ اور ایسے بہت سے معجزے موجود ہیں تاریخ میں کہ ان کی ذات، ان کے ہاتھ معجزہ، ان کے پیر معجزہ، ان کے سینے میں جو طاقت ہے وہ معجزہ، ان کے منہ سے جو لفظ نکل جائے معجزہ، جو کہہ دیں وہ جملہ تاریخ بن جاتا ہے۔ یہ بولے ہیں تو دنیا میں لغت بنی، یہ بولے تو فلسفہ بنا، یہ بولے تو علم کلام بنا، یہ بولے تو تفسیر قرآن کا علم بنا، یہ بولے تو علم حدیث بولا، علم حدیث بنا۔ یہ بولتے ہیں تو علوم کے جواہر لٹتے ہیں۔ قافلہ آگے گئے کا اور آتے اس نے کہا زبانیں نکلی ہوں، حضرت رسول پیاس ہمارے ڈالے، پانی کی تلاش میں پانی کہا عباس پانی پلا دو۔ تو یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے سب نے کہ چھوٹی چھوٹی مشقیں اونٹ پہ لگی تھی، چھوٹی مشقیں، تو اس میں بھی پانی بھرا، بڑی بڑی مشقیں تھی اس میں بھی پانی بھرا۔ تو ہم پور کے لشکر کا آدمی جو کہ یزید کا بڑا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں بہت پیاسا تھا اور جتنے لوگ بھی تھے سب مشقوں کی طرف بھاگ رہے جو اونٹ پہ مشقیں لے لی تھی، اور امام حسین السلام نے کرسی پہ تشریف فرمایا اور آپ نے کہا جبا سے پانی پلاؤ، تو جو اونٹ پہ مشقیں تھیں چھوٹی چھوٹی مشقیں جس میں تھوڑا پانی آیا، تو وہ مشقیں لٹکی ہوئی تھی، تو وہ کہتا ہے میں بھاگا اور ایک مشق کا دہانہ میں نے اپنے منہ کی طرف لگا لیا پانی پینے۔ تو کہتے ہیں وہاں سے امام حسین نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ رابعہ کا جو بند بنا ہے منہ پر چشمہ وہ تو کھول لے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین کیا کہہ رہا ہے۔ 5 بجے میں نے پانی پی لیا تو مجھے لوگوں نے بتایا مجھے نہیں پتا عرب میں چھوٹی مشقوں کو رابعہ کہتے ہیں۔ حسین کہہ رہے تھے رابعہ کا تسمہ کھول لے، رابعہ کا تسمہ کھول لے پھر منہ میں لگا۔ تو وہ اتنا پاگل ہو رہا تھا پیاس میں کہ بغیر چشمہ کھولے منہ میں بس اس نے مشق کو لگا دیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں پھر بھی نہیں سمجھا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، ان کی فصیح اور بلیغ عربی میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ رابعہ یعنی کہ مشق کا دہانہ کھول لے۔ تو کہتا ہے کہ حسین جب میرے سمجھ میں کچھ نہ آیا تو کہتا ہے حسین کرسی سے کھل ناکے کے قریب آیا، پھر آپ نے اس مشق کا تسمہ کھولا اور کھول کر میرے منہ میں وہ دہانہ مشق کا لگایا اور میں پانی پینے لگا۔
حسین پانی پلا رہے تھے، میں پانی پی رہا تھا. بس یہ بتانا تھا. زبان اور نفس تو الگ بات ہے، لیکن ایسا کریم کہ خود اٹھ گئے. سب انسان انتظام میں لگے تھے، پانی پلا رہے تھے، اور بار بار امام حسین کہہ رہے تھے تشت میں پانی بھرو، مشکوں سے تشت میں ڈالو، اور اس تشت کو تمام ان کے گھوڑوں کے سامنے رکھو، مشکوں کے دہانے ان کے لیے کھول دو، بس مسلسل یہ پانی پیتے جائیں، اور جب تک کہ یہ خود اپنا چوچو ہٹا نہ لے مشق کا دہانا بند نہیں کرنا. تم نے روکنا پانی، یہ جب سیر ہو جائیں خود ہٹ جائیں. اور پھر کہا کہ جو دشت بھرے جا رہے ہیں جانوروں کو پانی پینے دینا. جب جانور خود اپنے منہ پانی سے اٹھا لیں تب دشت ہٹانا. یارے ایسا بھی کوئی کریم زمانے میں اس طرح بھی کوئی اپنی سخاوت اور کرامت دکھاتا ہے. جنگل میں جس نے پانی کو اس طرح جاری کر دیا جیسے کوثر و تسنیم کے دھارے کھول دیے، اور جب سب پانی پی چکے تو نماز کا وقت آ گیا. صفیں حسین کے لشکر میں بننے لگی. آپ نے مڑ کر کہا بول اپنی نماز پڑھے گا یا ہمارے پیچھے نماز پڑھے گا. یہ ایک جملہ تاریخ میں لکھوا کر حسین نے یہ بتا دیا کہ 2 نمازیں عرب میں پہلے ہی ہو چکی تھیں. ایک بھور والی نماز تھی، ایک حسین والی نماز تھی. اتنا ضروری نہیں یہ جملہ، ورنہ لوگ یہ سمجھتے رہتے ایک ہی نماز ہے، مسجد نبوی میں ایک ہی نماز ہوتی ہے. تلاش کریں گے مسجد نبوی میں 2 نمازیں ہوتی ہیں. ایک حکومت پڑھاتی تھی، ایک نماز علی پڑھاتا تھا. پہلے بھی یہاں کسی اشرے میں تفصیل بتا چکا ہوں. 3 وقت کی اذان اور 5 وقت کی اذان کی تفصیل بتا چکا ہوں. اگر بھول گئے ہیں بچے اور نوجوان تو پھر عرض کر دوں گا کہ نمازیں 2 ہوتی. تو ہونے کا فرزند رسول نماز پڑھنے کا تو جو ثواب ہے، جو عظمت ہے، وہ آپ کے پیچھے. تو ابھی اتنا تو معلوم ہے کہ اوروں کی نماز اور ہے، حسین کی نماز اور. نماز ایک عمل کا نام ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ورنہ ہر ایک کا عمل برابر تھوڑی ہے، ہر ایک کا عمل برابر نہیں ہے. نمازیں پڑھ لیجیے آپ سب کی لکھی ہوئی تو وہ برابر تھوڑی ہو جائے گا. ابھی آج ہی میں واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا ایک کتاب، تو اس میں نے دیکھا کہ لاؤ دیکھیں گے نماز میں کیا کیا شرط حاصل ہے. تو انہوں نے کہا میں تو نماز پڑھاتا تھا لیکن جو اصل میں میں اندر تیار کر لیتا تھا لشکر کو کہاں لڑوانا ہے. تو میں نماز کے درمیان میں سارے میدان جنگ کے پروگرام بنا دیتا تھا. اور جب میں مغرب عشاء پڑھاتا تھا تو بحرین کا جو بیت المال تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ کس کو دینا ہے، یہ میں نماز پڑھتے میں حساب کتاب کر لیتا تھا. اور روزہ میں نے پڑھا تو روزہ ایسا تھا کہ صبح 7 بجے ملنے گیا آدمی تو کھانا کھا رہے ہیں، ان کا رمضان ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں. کہنے پاگل ہو سحری کھا رہا ہے. کہنے سحری تو 4 بجے ہوتی ہے، 7 بجے پہنچی. تو کہنے میرا روزہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو وہ جو بھی ایجاد کرنے کو چیز ایجاد کر سکے وہ قوم چلائے کیا ہوگا. یہ ہوتا ہے جو بھی قوم دیکھتی ہے حکومت حکمران کو کرتے ہیں تو تھوڑے بہت ضرور تاثیر کر لیتے ہیں نا. تو جہاں یہ نماز روزے کا عالم ہے، کتاب شکین و مانی نیٹ پہ موجود ہے. نہ میں بتا دوں گا، سرچ کر لیجیے اور یہ سب پڑھ لیجیے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ پڑھ لیجیے. تو یہ عمل اگر کہنا کہ نماز ہے قابل احترام ہے، لفظ قابل احترام یا عمل قابل احترام. اب یہاں پہ سمجھ لو کتنا قابل احترام ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں میرے پیچھے پڑے گا یا اپنی پڑے گا. اس نے کہا جو بات آپ کے پیچھے پڑھنے میں، آپ کی نماز پڑھنے میں، وہ مجھے اپنی. تو پتہ چلا حکومت کی نماز اور تھی، امامت کی نماز اور تھی. اب آپ
اگر دو کی بات کرتے ہیں، یہ موضوع مجھے نہیں چھیڑنا لیکن میں بیچ میں ایسی چیزیں سمجھا دیتا ہوں تاکہ کان میں پڑی رہے، کہ اگر آپ یہ نہیں سمجھے تو یوں سمجھ لیجیے کہ دو تو بہت 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 اچھا ہے کہ دو، ایک امامت کی اور ایک حکومت کی، غنیمت ہے ابھی کہ دو نمازیں۔ ہائے اگر آپ پہنچ جاتے تو دانت پہ دانت دیتے بولے، ارے آپ کو اتنے طریقے کی ہیں، کم از کم 4 تو رجسٹرڈ شدہ ہیں۔ حنفی نماز اور ہے، حنبلی اور ہے، شافعی اور ہے، مالکی اور ہے، الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں۔ چونکہ طریقوں میں فرق ہے، اذان میں فرق ہے، نماز کے اوقات میں فرق ہے، اذان کے اوقات میں فرق ہے، بس یہ کہیے کہ سب کے پاس نماز ہے۔ اسی لیے تو ابو ہریرہ نے جب نماز پڑھی حضرت علی کے پیچھے تو کہا رسول کے زمانے کی نماز یاد آ گئی، پتہ چلا امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ والی ہے جو رسول اللہ والی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی نماز ہے۔ نماز کا مزہ تو جب ہی آئے گا جو رسول اللہ والی ہے، جب وہ مہدی آ جائیں گے۔ ارے بھائی بہت خوش قسمت ہیں عیسیٰ کہ وہ والی نماز پڑھیں گے جو رسول اللہ مسجد نبوی میں پڑھا۔ تھوڑا سا تبصرہ ہو گیا، حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ حر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، نماز تمام ہوئی، امام حسین نے حضرت پاس کا چل قافلے کو تیار، جیسے ہی امام حسین کا گھوڑا آگے بڑھا، گھوڑا آ گئے اور اپنے گھوڑے کو امام حسین کے گھوڑے کے سامنے آڑا کر کے روک دی۔ ہم آپ کو آگے نہیں بڑھ رہے، ہم آپ کو آگے نہیں لانے، حاکم کی طرف سے حکم ہے کہ ہم آپ کو روکیں۔ امام نے کہا ہو تو ہمیں روک بھی نہیں سکتے، اور یہ کہہ کے آپ نے مڑ کر حضرت عباس کو دیکھا، حضرت علی اکبر کو دیکھا، اور پھر یہ جھکا تھا، یوں دیکھ کر اپنے جوانوں کو، اس لیے کہ سب کے ہاتھ تلواروں پہ جا چکے تھے، خود کو دیکھ کر سب کے ہاتھ تلواروں کے دستے پہ جا چکے تھے۔ امام حسین نے یہ جو کیا اس لیے کیا تاکہ ٹھہرو، یہ اشارہ ہے شہزادوں کو، ٹھہرو، میں اس سے بات کر رہا ہوں، ٹھہرو۔ اور اس کے بعد جو جملہ دیا وہ فضیلتیں انہی کی بیان کی۔ کیا چاہتا ہے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ شہزادوں کی طرف ہے، مطلب یہ کہ اگر ابھی آگے بڑھیں گے تو تیرے ٹکڑے کر دیں گے، کہ تیری ماں تیری لاش پہ بیٹھ کے روئے گی۔ وائے ہو، کیا ارادہ ہے تیرا، کیا چاہتا ہے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ سردار کے لشکر کا کہتا آپ نے بھرے مجمع میں میری ماں کا نام لیا، لیکن واہ کیا کہنا آپ کی والدہ گرامی کا، وہ تو سیدہ نساء العالمین ہیں۔ اب حر کا یہ جملہ امت کو ہمیشہ رٹا رہنا چاہیے کہ حر نے کہا کہ اگر ایک لفظ بھی ان کے لیے نکل جائے تو زبان جل کر خاک ہو جائے۔ یزید کا سپاہی ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ سیدہ کو کچھ کہا جائے گا تو زبان جل کے خاک ہو جائے گی، اور لوگ دیکھیں گے زبان کو جلتے خاک ہوتے دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ منزل ایسی ہے۔ لیکن جب اس نے معرفت بیان کی بیوی کی تو اسی وقت اس کے دل میں وہ مودت کی لہر آئی، روشنی آئی، دماغ روشن ہوا، دل منور ہوا، بس اب راستے پر جا ہو رہا ہے، لیکن جانے کیا سوچ رہا ہے۔ شہزادی کی عظمت بیان کرنے میں یہی کمال ہے کہ ادھر بیان کیا کسی نے مشرک بھی ہو
تو کلمہ گو ہو جاتا ہے، کلمہ گو بھی ہو تو صاحب ایمان ہو جاتا ہے، معرفت ہو شہزادی کی، ورنہ پھر ساری زندگی انسان منافق ہی رہتا ہے، نفاق میں ہی مر جاتا ہے اور پھر جہنم کا سفر کرتا ہے۔ اور جب عاشور کی رات آئی تو سو نہیں رہا، ٹہل رہا، ادھر آفتاب طلوع ہوا اور ادھر اس کے ایمان کا آفتاب دل میں طلوع ہوا۔ بیٹے نے کہا سو ہی نہیں رہا، کہا سوتے کیا، فیصلہ کر رہا، جاگ نمبر 7 بھی رہا تھا، جاگ کھل بھی رہا۔ وہ صبح اٹھا تو کافر اٹھا، یہ اٹھا صبح تو مومن۔ کیا ارادہ ہے؟ کا ارادہ یہ ہے کہ جنت تو ادھر ہے، اگر چلنا ہے تو چلو، ہم کو جا رہے ہیں۔ جب بھور چلا تو بھائی بھی چلا، بیٹا بھی چلا، غلام بھی چلا، اور جب سرحد حسینی میں داخل ہوا جہاں سے قیام شروع ہو رہے تھے تو نالین اتار امامہ اتار دیا کہ اس امامے سے میرے ہاتھ باندھ دو، میرا رومال لے کر میرے منہ پر پردہ کر دو، میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں جاؤں گا تو خادموں کی طرح مجرم بن کر حسین کے سامنے جاؤں گا۔ اور جب اس طرح پہنچا، حسین نے کہا تو برے ہے، یہ کیا حالت بنائی ہے، ہٹا چہرے سے رومال ہٹا، یہ ہاتھ کیوں مار رہی ہے؟ کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے خطا کی۔ ایک بار خوشخبری بشارت کا حر، ہم نے تجھے معاف کیا، ہم نے تجھے معاف کیا، میرے بھائی حسن نے معاف کیا، میرے بابا علی نے معاف کیا، میری ماں شہزادی فاطمہ زہرا نے معاف کیا، میرے نانا نے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ کتنی ڈگریاں ان کو مل گئیں؟ ابھی تو ادھر تھا، بس آیا اور علیہ السلام ہو گیا، ابھی آیا اور ابھی علیہ السلام ہو گیا۔ علیہ السلام کیسے ہو گیا؟ معاف کرتے زہرا جب اب حور علیہ السلام، کربلا کے شہداء کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو پھر ان کے اماموں کو کیا کہتے ہیں؟ سلام اللہ علیہ، سلام فرشتے کے سورہ قدر میں سلام۔ ایک بار شور اٹھا، سارے حسینی گلے مل کر حر کو مبارکباد دینے لگے، جہنم سے جنت کی طرف آ گئے۔ جب شور ہوا، شہزادی نے جناب فضہ سے کہا، حضرت زینب نے، کون آئے؟ کبھی بھی لشکر مخالف کا سپاہی جس نے راستہ روکا تھا ہمارا، اور ادھر سے ادھر آ گئے، آپ کے بھائی کی طرف آ گئے۔ کا فضا ذرا اس کو ڈرے خیمہ پر ان کو بلا، مجھے بات کرنا ہے۔ آیا تو پہلے وہاں کی مٹی اٹھا کر سر پہ ڈالی، ڈرے خیمہ چوما بولے اور وہیں ہاتھ مار کے تو رک گئے۔ کا فضا شہزادی سے کہو خادم حاضر ہے، بلکہ آپ کا مجرم حاضر ہے۔ ایک بار شہزادی نے آواز دی، بول یہ تو بتا، تو لشکر مخالف میں تھا، تو میرے بابا اور میرے بھائی کا دشمن تھا، یہ بتا تو ادھر کیسے آ گیا، تیرے دل میں کیا بات آ گئی؟ کہا شہزادی مجھے اپنا ایک خواب یاد آ گیا، اس لیے میں ادھر آ گیا۔ بات یہ تھی کہ میں جب کوفے میں تھا تو ایک دن میں سویا اپنے گھر میں، تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک خاتون کالی چادر اوڑھے ہوئے میرے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا، حر کو کیا سو رہا ہے، چل تجھ کو شہزادی کونین بلاتی ہے۔ وہ آگے آگے چلی، میں پیچھے پیچھے، پتہ چلا یہ کوئی کنیز ہے اور مجھے کہیں لے جا رہی ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا، میں نے دیکھا ایک سبز رنگ کا پردہ پڑا ہوا تھا اور اس پردے کے پیچھے سے آواز آئی، حر ہم بنت رسول فاطمہ زہرا ہیں، ہم تجھ سے مخاطب ہیں، ذرا پردے کے نیچے سامنے دیکھ،
گر کہتا ہے میں نے جو دیکھا تو ایک لاشا پڑا ہوا، ایک لاش پڑی تھی اس پردے کے پاس، آواز آئی گر یہ میرا بیٹا مسلم ہے، آج کوفے میں اس کو مار ڈالا گیا، آج اسے قتل کیا گیا ہے، اس کے پیروں میں رسی باندھ کر گلی گلی میں پھینکا گیا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد کے قاتلوں میں تیرا نام لکھا جائے۔ پہلے تو میں یہ خواب بھول گیا تھا، لیکن جب میں آپ کے بھائی حسین سے ملا تو شب عاشور میرے خیمے کے پیچھے سے رونے کی آوازیں آتی تھی، یہ وہی آواز تھی جو میں نے خواب میں مسلم کے لاشے پر دیکھی تھی اور سنی۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی کم نہ دینا سوا حسین کے بہن کے محمد اور راج محمد، تمام بیماریوں کو وباؤں کو دور فرما، ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، امام مہدی کا ظہور فرما، ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔